آپ کو پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ریٹائرڈ جسٹس قاضی خالد علی صاحب ہمارے سابق وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں صوبہ سندھ میں، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی بلند پایہ شخصیت جنہوں نے بہت کام کیا، اور پہلی لاء یونیورسٹی جو پاکستان میں قائم ہوئی اس کا سہرا بھی جناب قاضی خالد علی صاحب کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اتنی دیر میں قائم کیوں ہوئی، پہلے کیوں نہیں قائم ہو سکی، اور کیا وجہ، اس میں کیا تعطل تھا، اور اس حوالے سے آپ جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب 1997 میں نے وزیر تعلیم کا منصب سنبھالا جی تو مارچ کا سیکنڈ ویک تھا۔ جی اچھا، سیکریٹری ایجوکیشن صاحب سے میں نے معلوم کیا کہ جو اگلا مالی سال کا بجٹ ہے جی وہ مجھے دکھائیں، جی تو مجھے بتایا گیا کہ بجٹ بن کے جا بھی چکا ہے، جی لیکن بہرحال وہ میں نے واپس منگایا، جی اور اس میں پھر ہم نے ایلوکیشنز جو مختلف تھیں ان کو ہم نے ریشنلائز کیا، جی اور جو بجٹ ٹوٹل بجٹ کا جو تقریباً کافی کم تھا اس کو بھی میں نے بڑھایا۔ جی سیکریٹری ایجوکیشن بہت اچھے فرد تھے، شریف آدمی، نام بھی ان کا جناب محمد شریف بلوچ صاحب تھا، جی تو انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، جی تو میں نے کہا نہیں، یہ اسمبلی سے ہم پاس کرائیں گے، جی اور وہ انشاءاللہ اور وہ اسمبلی سے پاس ہوا۔ جی لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اپروو بجٹ بھی، جو ایلوکیٹڈ بجٹ بھی ہے، اس کا ریلیزز بڑا پرابلم ہے۔ جی ہمارے یہاں اویلیبلٹی آف فنڈس کے ساتھ ساتھ نان یوٹیلائزیشن آف فنڈ کا بڑا ڈیفیکلٹ بہت مرحلہ، بالکل تو جو ڈیلے ہوتے ہیں، جو اسکیم امپلیمنٹ نہیں ہوتی، جی اس میں ایک وجہ نان یوٹیلائزیشن آف فنڈس بھی ہے۔ جی اب اس میں پھر بڑے مسائل بھی آتے ہیں، جو نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے اس کے تحت جو پروونس کو شیئر ملنا ہے جی وہ شیئر ملا نہیں ملا، پھر آگے وہ، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، تو اس میں جو رول بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ فائنینس کا رول ہوتا ہے۔ تو فائنینشیل جو ریلیزز ہوتی ہیں، جو ریلیز جولائی میں ہونی چاہیے وہ سپٹمبر تک میں نہیں ہوتی، جی تو جو ٹوٹل ایلوکیٹڈ اماؤنٹ بھی کبھی 100% ریلیز نہیں ہو پاتا۔ جی لاء یونیورسٹی کے حوالے سے بھی گورنر صاحب نے جب میٹنگ کی 28 اپریل 2012 کو میٹنگ کی، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی میں بل پاس کیا گیا، اور یہ پورے پروسیس میں تقریباً 1 سال لگا۔ جی 2013 میں پھر بل پاس ہوا، اس کے بعد پھر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم نے اسکیم منظور کرائی اسمبلی سے، اور 1145.178 ملین کی اسکیم صوبہ سندھ کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں سیریل نمبر 288 کے اوپر 2013-14 کے بجٹ میں یہ شامل کی گئی۔ تو اب جو ہائرنگ آف فیکلٹی کے ساتھ ساتھ اویلیبلٹی آف لینڈ کا بھی ایشو تھے، اویلیبلٹی آف بلڈنگ کا بھی ایشو تھا، کیونکہ جب مجھے اپوائنٹ کیا گیا تو صرف مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر اور ایکٹ کی کاپی دی گئی، تو نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کوئی اور جگہ تھی، تو میں نے اپنے ذاتی چیمبر سے کام شروع کیا۔ بعد میں پھر مجھے سندھ سیکریٹریٹ میں بھی دفتر ملا، اور اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور گورنر ڈاکٹر ارشد العباد صاحب اور وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، سینئر منسٹر ایجوکیشن نثار احمد کھوڑو صاحب، ان لوگوں کے تعاون سے کلفٹن کی بڑی پرائم لوکیشن پر ہمیں 4000 گز کا جو ہے وہ ایک پلاٹ، جس کے اندر تقریباً گراؤنڈ +1 بلڈنگ ہے، 26,000 اسکوائر فیٹ کی بلڈنگ ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ 26 جون 2014 کو یہ ہمیں جو ہے بلڈنگ دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں جو ہمارے فنڈس ہیں ان کا بھی ریلیز کا مرحلہ آہستہ آہستہ بہتر ہو گیا، آہستہ آہستہ جی بہتر تو نہیں لیکن چلنے لگا۔ ہاں، تو کیونکہ جو ریلیزز ہیں ان کے بھی اپنے بیوروکریٹک اور جو کافی جو مشکلات ہیں، ہاں مشکلات ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اپنی ذات سے بھی
جی ہاں دامے در میں سخن جو کہا جاتا ہے. جی ہاں بالکل. تو وہ میں نے خالی گورنمنٹ کے ہی فنڈ کا انتظار نہیں کیا بلکہ اور بھی اپنے پرسنل ایفرٹ سے پرسنل. جی ہاں بالکل. تو اس طرح ڈاکٹر صاحب بہت مشکلات تو آئی ہوں گی مطلب اس طرح کی حالات میں کہ مطلب فنڈ بھی ریلیز نہ ہو رہے ہوں, اس میں ٹائم لگ رہا ہو, تو آپ نے ایک یونیورسٹی کا قیام بھی آپ نے عمل میں لے آئے, لیکن مشکلات تو ہو رہی ہوں گی اس کو اس سیٹ اپ کو کرنے کے لیے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرسنلی اپنی فنڈنگ بھی استعمال کی اس کے اندر. اس میں جو بھی میری جو ذاتی رائے بھی ہے اور تجربہ بھی میرا یہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ نیک کام کے لیے نیک مقصد کے لیے چلتے ہیں, جی ہاں بالکل, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی پھر سپورٹ آپ کو ملتی ہے. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ کورنگی میں جی گورنر سنگھ ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کی مہربانی سے جی تقریباً 13.44 ایکڑ کا پلاٹ ہمیں کے ڈی اے اور کے ایم سی نے ہمیں دیا. جی اور وہاں پر انکروچمنٹ بھی تھی. جی اس کو بھی کلیئر کروایا. ہاں انکروچمنٹ تھی, اس کو کلیئر کرایا. اس کو کلیئر کرانے میں لوکل ایڈمنسٹریشن, پولیس, رینجرز, جی علاقے کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سید سردار احمد صاحب رکن صوبائی اسمبلی ہیں, جی ہاں بالکل, اور وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جی سب نے ہماری مدد کی. اور وہ پورا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ پوری انکروچمنٹ صاف ہوئی, جی جس میں تمام اداروں نے بڑا رول پلے کیا. اور اس کا 26 مارچ 2015 کو گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب نے جو ہے اس کا سنگ بنیاد بھی نصب کیا. جی اور اس کی باؤنڈری وال تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی اور سندھ پبلک پروکیورمنٹ رولز کے قواعد کی پابندی کرتے ہوئے جی جی اس پر تعمیر کا بھی آغاز ہو چکا ہے. یہ جو یونیورسٹی قائم کی گئی, پہلی یونیورسٹی, جو مطلب ایک بہت بڑی کاوش ہے آپ کی بھی, گورنر صاحب کی بھی, وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی, کہ اتنے اہم جو ہے, کیونکہ عموماً جو ہے جب لوگوں سے یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ سنتے ہیں اور جب وہاں بھی عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں, لوگ بھی بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تعلیمی سیکٹر کی طرف جس طرف آپ گئے, اس سے اس طرح کے وکیل جو وہاں پہ جو وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوں گے, کیا ان کی تربیت میں یہ بھی شامل ہوگا کہ وہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں, ان تمام حالات سے کا مقابلہ بھی کر سکیں جو کہ ہماری عدالتوں میں ابھی ہمیں انصاف بہت کلیئر دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ اب تو آرمی کی طرف سے جو کورس, اسپیشل کورس لگ گئی ہیں, اس کے علاوہ بھی مطلب ہمیں کچھ اتنا خاص دکھائی نہیں دیتا. اس سے بہتری آئی ہے آپ کی اس یونیورسٹی سے؟ اصل میں اس میں جو آپ کا سوال ہے نا, ایک نہیں 3 سوالات, 3 سوالات ہو گئے, بالکل زیادہ ہو گئے. تو اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 بائی 1 عرض کرتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, جو طالب علم ہیں پاکستان کے, طلبہ و طالبات بہت ذہین ہیں. بالکل. اور ان کو جب بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا ہے, انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اور ہم جہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, جی ہے نا, یہ بڑا اچھا جو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے جی دنیا میں سب سے اچھی جو لا کی لا تعلیم ہے وہ انگلینڈ میں مہیا ہے. ملتی ہے. بالکل ایسے. اور انگلینڈ میں انصاف کورٹس ہیں, جی لنکنس ان ہے, گریز ان ہے, مڈل ٹیمپل ہے, انر ٹیمپل ہے, اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے ہیں. بڑے ریکارڈ ہے, جی بڑی ہسٹری ہے, سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے. جی بالکل. جو لندن یونیورسٹی یا کنگس کالج 1829 میں بنا, جی بالکل. لندن یونیورسٹی 1836 میں بنی. تو مثلا یہاں کے مختلف تعلیمی ادارے ہیں جی جن کا اپنا بڑا میرٹ ہے. بالکل. اور اس میں ایڈمیشن بھی میرٹ پر ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے. ریٹنگ, گریڈس, بالکل ایسے, اچھا رزلٹ. جی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے طالب علم ان تمام اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. بالکل. کیا بات. یہاں پر تشریف لاتے ہیں, پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ کرتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. تو جہاں تک طلبہ و طالبات کی صلاحیتیں اور ان کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے, ان کی قابلیت کے حوالے سے, تو ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی قوم کے طالب علم بہت ہی محنتی اور بہت ہی
اچھے اور بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے انٹیلیجنٹ طالب علم ہیں. بالکل بالکل. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک ہے، ہم جو پاکستان کے اندر جو لیگل ایجوکیشن ہے، جی جو تعلیمی ادارے ہیں، جی وہاں سے بھی اچھے اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوئے جی اور وہ بہت اچھے ججز بنے، لائرس بنے، بالکل. جو انگلینڈ سے نہیں پڑھے. مثال کے طور پہ جو اے کے بروئی صاحب ہیں، جی یا سید شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسے ہیں، یا خالد اسحاق صاحب جیسے بڑے جید اور بڑے لرنڈ لائرس بھی ہیں، بالکل ایسا اور بڑے اچھے اچھے ججز بھی ہیں جو انہی تعلیمی اداروں سے بن کے وہاں پہنچے. ہاں. تو لیکن جو سپریم کورٹ نے بھی جو ڈیفیشینسیز پوائنٹ آؤٹ کی، جی تو اگر ہم اچھا ایک تعلیمی ماحول، ایک اچھی فیکلٹی، جی اچھی لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری، ماڈرن ٹیکنک، جی یہ اگر ہم فراہم کرتے ہیں تو ہمارے تعلیمی اداروں سے اور اچھے اور ہونہار طلباء و طالبات نکلیں گے، جی اور وہی جج بن سکتے ہیں، وہی انصاف کے لیے بہتر خدمات انجام دے بہتر خدمات انجام دے بالکل، سکتے جو کہ ہیں. اس وقت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے. اور لوگ ظاہر ہے بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا عدالتی نظام کے حوالے سے، جی اس میں بھی میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں بالکل گا. بالکل بالکل. اور وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا تعلق عدالتی نظام یا عدلیہ سے ہے، جی بلکہ اس لیے کروں گا کہ میرے اپنے تجربے کی بنیاد کے بالکل اوپر، ڈاکٹر صاحب آپ کا تو تجربہ. کہ جو آپ دیکھیں کہ جو مختلف ادوار میں جی عدالتوں نے اور بڑے ڈیفیکلٹ اور کٹھن مراحل میں بھی عدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کام کیا ہے. جی میں جب آپ سے عرض کروں 1993 میں جب میں رکن صوبائی اسمبلی بنا، جی تو میں نے اسمبلی میں اسپیچز کی تھی ججز کے حوالے سے، جی اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا، اس وقت جج کو جو تنخواہ ملتی تھی سول جج کو، وہ تقریباً 3,500 روپے ملتی تھی. اور میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ مجھے آپ ایک قیدی کا مینیو اس تنخواہ میں بنا کے دکھا دیں. ہاں، اور یہ جو ہے ایک وکیل کا جج کا بالکل. جو تو عدالتوں کی جو صورتحال، چھوٹی چھوٹے کمروں میں نہ سپورٹنگ اسٹاف تھا، جی اور اس وقت کا مجھے یاد ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سینٹرل، تو عبدالعزیز میمن صاحب اب وہ ریٹائر ہو گئے. جی تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ کی جوڈیشری کے لیے جی 12,000 روپے کا فنڈ تھا، اوہو. جس میں پوری اسٹیشنری، جی پرنٹنگ، سمن، وارنٹ، رجسٹر. جی اچھا، اور خود ان کو بھی جو گاڑی دی تھی اس کا نہ پیٹرول تھا نہ ڈرائیور تھا. اوہو. باقی سیشن جج کے علاوہ ایڈیشنل سیشن جج یا سول ججز کے پاس کوئی گاڑیاں، جب ان کے ساتھ ہی انصاف نہیں ہوگا تو وہ انصاف آگے یہ کیسے فراہم اس کر وقت سکیں؟ صورتحال تھی. بالکل بالکل. لیکن میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان کے بھی اچھے کوئی اس وقت کے حالات نہیں تھے. پرسنٹ پریولیجز کے حوالے سے اتنے اچھے حالات نہیں تھے. جی اچھا، دوسرے مختلف ادوار بھی ایسے آئے جہاں پر بڑے سنگین حالات میں ججز نے کام بھی کیا. کام بھی کیا. تو میری گزارش یہ تھی کہ جو فیسلٹیز آپ دیکھیں، جو ورک لوڈ دیکھیں جی اور پریشر دیکھیں، جی اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے اداروں سے بہتر کارکردگی نظر آئے گی. جی یعنی کہ میں بڑی ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ جی ابھی بھی جو پاکستان کی عدلیہ ہے، جی سپیریئر کورٹس بھی اور نیچے کی عدلیہ ہے، جی اس میں ابھی بھی بہت ایمانداری، دیانتداری سے لوگ، کام کر رہے ہیں. جج صاحبان کام کر رہے ہیں، وقت پر آتے ہیں، جی وقت پہ، کچھ لیٹ بھی ہوتے ہیں. جی میں جب تک جج رہا 8:15 بجے کا ٹائم تھا، میں ڈاٹ 8:15 بجے بیٹھتا رہا جی ہمیشہ. جی. اور بھی لوگ ہیں، کوئی 15 منٹ لیٹ ہوتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے، جج صاحبان ہوتا ہے. جی لیکن اس کو اگر دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں گے تو اب میرے جیسا فرد، جی وہ بھی سیکریٹری ٹو گورنمنٹ کو نہیں مل سکتا. جی یہ میں بڑا آپ کے ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. بالکل. وائس چانسلر کے طور پر بھی میں آج نہیں مل سکتا اپنے مختلف محکموں کے سیکریٹری سے. بالکل.
عام آدمی کی تو بات چھوڑیں. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ہے صورتحال. لیکن اب حکومتوں نے بھی کافی اس طرف توجہ دی ہے جی. اور بہت اب اللہ کا شکر ہے کہ کراؤن پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ جیسے انگلینڈ میں ہے, جی اسی طرح سے اب کرمنل پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کام کر رہا ہے اور ایگزیکٹو سے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے. جی. اسی طرح سے جو ججز کی جو تنخواہیں ہیں جی. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوور کورٹ, وہ بہتر ہوئی ہیں. جی. اب کنوینس بھی ان کو دیا گیا ہے, ڈائیور بھی دیا گیا ہے. تو اب جو 18 گریڈ سول ججز کے پاس ہے تو اب بہتر صورتحال بہتری طرف جا رہے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ ہم آگے جا کے اور زیادہ بہتر انشاءاللہ بہت. اب یہ بہتری کی طرف اب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ. اور ہمارے اس پروگرام میں لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. جو بھی کالر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ڈاکٹر قاضی خالد صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی معتبر اور قابل احترام شخصیت ہیں, وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. وہ سابق وزیر تعلیم سندھ, وہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے, یہ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی یہ جو عدالتوں کے حوالے سے, اور آپ کی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی جو ہے جس میں آپ نے بہت خدمات انجام دی ہیں, اور آج ماشاءاللہ وہ اس ہے پوزیشن میں کہ وہ پروڈیوس کرنے پہ آ گئی ہے کہ تعلیم بالکل وہاں شروع ہو چکی. تو آپ نے جب پہلا جو مطلب وزیر تعلیم کی حیثیت سے آپ نے جب قلمدان سنبھالا تھا, اس قلمدان کو سنبھالنے کے بعد آپ جو ہیں جب اپنے آفس تشریف لے گئے تو وہاں پہ کیمرہ یعنی ٹی وی کی کیمرہ ٹیم ساتھ گئی آپ کے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور ایسا کیا قصہ تھا اس حوالے سے. مجھے لگتا ہے آپ نے کافی ریسرچ کی ہے اور معلومات آپ نے, اور تو بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جب میں نے حلف اٹھایا تو وہ شام تھی جی, اور گورنر اس وقت کمال اصفر صاحب گورنر سندھ تھے جی. تو شام میں جب حلف اٹھایا اس کے بعد اگلے دن صبح آفس جانا تھا تو ٹی وی ہی ہوتا تھا, پی ٹی وی. تو ان کی ٹیم کو میں نے کہا کہ آپ صبح مجھے ایگزیکٹ 9 بجے تغلق ہاؤس کی گیٹ پر مل جائیں. اب کہاں جانا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا. جی. تو وہ پھر ٹیم کے ساتھ میں نے پہنچ گئی ٹیم, میں بھی ڈاٹ ٹائم پہ پہنچا. اور پھر سب سے پہلے میں اپنے دفتر جانے کے بجائے محکمہ تعلیم کے سیکریٹری ایجوکیشن صاحب کے دفتر میں گیا. جی. تو وہ سیٹ پہ تشریف فرما نہیں تھے. تو پھر وہ ٹی وی کو میں نے کہا یہ خالی کرسی کی آپ بنائیے تصویر. بالکل. تو اس طرح سے پورے میں نے دورہ کیا اپنے محکمے کا. جی. اور تغلق ہاؤس میں میرا دفتر تھا اور تقریباً 2.5 فلور کے اوپر محکمہ تعلیم کے دفاتر. جی. اور اس وقت پورے جو محکمہ تعلیم امپلائیز وائز سب سے بڑا محکمہ تھا. جی. 4.5 لاکھ ملازمین تھے صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین, اس میں سے تقریباً 2,48,000 صرف محکمہ تعلیم کے تھے. تو تغلق ہاؤس میں بھی 2.5 فلور تقریباً. تو اس دوران میں نے تمام دفاتر کا دورہ کیا تو افسران آتے گئے. تو پھر دفتر میں نے سب کو بلایا اور پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں سب کو ٹائم پر آنا ہے. جی. اگر آپ ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہیں, اور بڑا ہمارا انصاف کی فراہمی کے ساتھ جو تعلیمی نظام ہے یہ بیک بون ہے. جی. تو سیکریٹری ایجوکیشن شریف بلوچ صاحب بہت اچھے افسر تھے اور بڑے ہی واز ویری کائنڈ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ لیٹ آورس تک بیٹھتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو گزارش کی کہ نہیں, کوئی بھی اگر آپ وقت پر آ جائیں گے تو پھر آپ کو دیر تک بیٹھنا نہیں پڑے گا. لیکن پھر اللہ کی مہربانی سے پھر آئے سب وقت کے اوپر, اور ہم نے سندھ کے ایک کونے میں ہر جگہ ہم نے جہاں بھی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, اور کئی ایسے تعلیمی ادارے موجود تھے جن کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا اور جو ہے افتتاح بھی میں نے کیا. تو اصل میں جو ہماری مشینری ہے یہ مشینری موجود ہے, اس کو جو آئلنگ گریسنگ کی بڑی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو وہ جو ہے ہم نے کوشش کی اور اس کو
کوشش کی کہ دھوپوں میں بھی جا کے میں نے دورے کیے اور جو ترقی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تعلیم کے فروغ کے لیے جتنا بھی ہم کر سکتے تھے وہ اس وقت بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا جو آئین ہے وہ تو کہتا ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ فری ہونی چاہیے، یا ایجوکیشن، بنیادی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ پہ زور دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب یہ پہلی تعلیمی پالیسی بنائی تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کر دیا گیا کہ بھئی اب جو بنیادی تعلیم جو میٹرک تک جو ہے وہ فری ہوگی، یا اس کا جو بھی لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک جو ہے ایسا مقام نہیں آ پایا اس ملک میں کہ بنیادی تعلیم لوگوں کو مل سکے آسانی سے؟ یہ بہت آپ نے اہم جو ہے وہ بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور آپ کی اجازت سے میں عرض کروں گا کہ قیام پاکستان کا مقصد ہی غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو امپاور کرنا تھا۔ بالکل بالکل بالکل۔ جو ڈسکرمنیشن تھا، جو استحصال تھا، جو جبر تھا، جو مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ تو پاکستان کا قیام ہی اس لیے عمل آیا کہ فلاحی اسٹیٹ بنائی جائے، اور ابھی بھی آئین میں جو آرٹیکل 25A ہے تو ایجوکیشن کے حوالے سے آئینی طور پر میٹرک تک تو ہے ہی ہے، لیکن اصولی طور پر جو ہے اس پر عمل کرنے کا جو مرحلہ ہے بالکل وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جو فائنینشیل پرابلمس بھی بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اور مس مینجمنٹ بھی بہت ہے۔ جیسے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ جب میرے پاس محکمہ تعلیم کا چارج تھا تو 26,265 اسکولوں میں 42 کروڑ روپے ہم نے تقسیم کرنے تھے، اور اس میں پرنٹنگ مٹیریل بھی تھا، تختی وغیرہ بھی تھی، کچھ فرنیچر فکسچرز کے حوالے سے بھی تھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بھی کمپوننٹ تھا۔ تو لیکن اس وقت سینٹرل ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، سینٹرل پرچیز کمیٹی، اور وہ سیکریٹری ایجوکیشن، سیکریٹری انڈسٹریز، اس طرح کے 2-4 محکموں کے سیکریٹری، صرف 5-7 رکنی کمیٹی تھی، اور ٹوٹل پرچیز وہ لوگ کرتے تھے۔ اب اس میں زیادہ تر بڑے لوگ آتے تھے جو بھی، تو اس کو میں نے اپنے دور میں تو میں نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ اس وقت چیف منسٹر صاحب تھے لیاقت جتوئی صاحب، ورلڈ بینک نے بھی میری تجویز کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ بالکل۔ اور ہم نے یہ جو 26,265 اسکول تھے پرائمری اسکولس میں دینا تھا، اس میں ہم نے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنائیں 10 افراد پر مشتمل، اور جتنا اماؤنٹ تھا وہ ہم نے سب اسکول وائز ایلوکیٹ کیا، اور اخبارات میں اشتہار بھی دیے، اور اس میں ہر اسکول کا نام لکھا اور اس کے سامنے اماؤنٹ لکھا کہ کس اسکول کو ہم کیا ایلوکیٹ کر رہے ہیں، کتنا اماؤنٹ، اور جو اسکول مینجمنٹ کمیٹی تھی ان کو ہم نے اتھرائز کیا کہ وہ اس کو جو ہے پرچیز بھی کریں، جو بھی اس کا استعمال ہے، اس میں پیرنٹس بھی تھے، ٹیچرز کے نمائندے تھے۔ تو اس سسٹم سے تھوڑی بہت بہتری، اور اخبار میں بھی میں نے اپیل کی، اور بلکہ مجھے یاد ہے ایک بدین کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب تھے، تو بن یامین صاحب، پھر وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بنے، آج کل وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے رجسٹرار ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ مجسٹریٹس کی ڈیوٹی لگائی اور مجھے انفارم کیا۔ میں نے عوام سے بھی میں نے اپیل کی، ہر ایک سے میں نے اپیل کی کہ یہ فنڈ ہم آپ کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں صحیح خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے ساتھ کیونکہ اب کالر شامل ہونا شروع ہو گئے، تو پہلے کالر جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ جی پروفیسر صاحب کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ نقوی بول رہا ہوں جی۔ نقوی صاحب، ماشاء اللہ بہت علمی اور بہت خوبصورت انفارمیٹو باتیں ہو رہی ہیں آپ کی۔ پروفیسر صاحب سے 1-2 سوال پوچھنے ہیں میں نے۔ جی بالکل۔ پہلا سوال تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر آج تک جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم تعلیم کے معاملے میں سیریس کیوں نہیں ہوئے؟ جی، ہم نے تعلیم کا بجٹ آج بھی اگر دیکھیں تو سب سے کم رکھا ہوا ہے،
اور تعلیم پہ خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں. کیا یہ تو ہمارے حکمران جو آتے رہتے ہیں یہ نہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر پڑھ لکھ جائے گی قوم تو ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی, ہماری کرسیاں اور ہمارے جھوٹے وعدے جو ہیں ان کو پکڑ لے گی, اس لیے تو عوام کو تعلیم دینا نہیں چاہتے. دوسری بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم ہے آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایک اسکول پرائیویٹ بنتا ہے تو اس کو فیسلٹی ہر قسم کی ہوتی ہے, لیکن اس کی پرنسپل خود تو 5 جماعتیں پڑھی ہوتی ہے اور ٹیچر 8 جماعتیں پڑھی ہوتی ہے اور وہ پڑھا رہی ہوتی ہے 8ویں اور 10ویں کلاس کو, اور یہ آپس میں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو ٹیچر بھی ہوتے ہیں اور پرنسپل بھی ہوتے ہیں. اس قسم کا جو سسٹم ہے پاکستان میں تعلیم کا, کیا یہ تعلیم کو نقصان دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ان کو موقع نہیں دیا جاتا, اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان پڑھ بھی ہوں تو اس کو بزنس کے طور پہ تعلیم کو وہ سمجھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں, نہ کہ قوم کو تعلیم دینے میں وہ مخلص ہوتے ہیں. تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, جب پہلے اسکول بنے ہوتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کے اسکول تھے جو 7000 ہیں جن میں گائے بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوتی ہیں, اور نئے دانے اسکول لے کے سامنے آ جاتے ہیں, اور پرانے جو سسٹم اسکول ہوتے ہیں ان کو بجائے ریگولر کرنے کے وہاں پہ بھینسیں نکالنے کے وہاں اس کو چھیڑتے نہیں اور نئے دانے اسکولوں پہ دولت خرچ کرتے ہیں. اور تو کیا یہ سسٹم جو ہے نئے اسکول بنانے اور پرانے کو نہ مکمل طور پہ ریگولر کرنا ہے, کیا یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے سامنے؟ چوتھا اور آخری سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت آتی ہے وہ تعلیم کم دیتی ہے اور وہ لیپ ٹاپ زیادہ دیتی ہے, جبکہ پاکستان میں بجلی بھی نہیں ہے, اور وہ بجلی نہ ہوتے بھی وہ لیپ ٹاپ تو بانٹنے میں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, اور جو مین ضرورت بجلی کی ہے وہ دیتے نہیں ہیں جس سے لیپ ٹاپ چلتے ہیں. تو کیا جو بھی حکومت آتی ہے اپنی نمود و نمائش کے لیے ہی آتی ہے, وہ سیریس نہیں ہے تعلیم کے معاملے میں؟ جس قوم میں تعلیم نہیں ہوگی, جس کے بچے پڑھے نہیں ہوں گے, آگے مستقبل میں کیا ملک کو سنبھالیں گے؟ تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا, اور ہم یہ تمام سوالات کے جواب جو ہیں بریک کے بعد دیں گے, اور بریک کے بعد تفصیلی طور پہ ان تمام جو 4 سوال نقوی صاحب نے کیے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ایک مختصر بریک, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.